کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرا امام فرماتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اگر حسن کا مالک ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ جس کے پاس حسن ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور پایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایک نقص تو اس کے اندر پایا ہی جائے گا، لیکن میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے کے اندر انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ نقص ہو، حضور کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام کہتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر کوئی پھول ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، مگر حضور وہ پھول ہے کہ جن کے آس پاس کوئی کانٹے ہی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب شمع جلتی ہے تو اس کے اندر سے دھواں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موم بتی کو جلائیے، چراغ کو جلائیے، شمع کو جلائیں گے تو اس میں سے دھواں نکلے گا، لیکن حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہ اس شمع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس شمع کے اندر دھواں ہے ہی نہیں، تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ کے بارے میں جو حضور کے صحابی ہے وہ کیا فرماتے ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، ان کا نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن تو کمال تھا، حسن کی تو کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حسن دیا تھا اور آپ کے ظاہری کمالات وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے جو نبوت کے دلائل ہیں وہ اگر ظاہر بھی نہ ہوتے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ وہ چہرہ تھا کہ جس کو دیکھ کر انسان مان لیتا کہ واقعی یہ نبی ہے، ان کو دیکھ کر یہ کہتا کہ واقعی یہ نبی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اور اپنے ہی نہیں، یہ تو صحابی ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے حضور کو پہچان لیا، تو یہ کون سا کمال ہے؟ حضور کے ایک صحابی کہ جب صحابی نہیں بنے تھے، کیا یہودی تھے، جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو لوگ دور دور سے حضور کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سے کون سی ذات آ گئی ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہی ہے۔ انہوں نے سنا کہ صاحب مدینے کے اندر ایسی شخصیت آئی ہے، تو ان کے دل میں بھی ارمان جاگا کہ یار میں بھی ملاقات کر کے آتا ہوں، کیا میں بھی ملاقات کر کے آتا ہوں۔ تو وہ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ جو آخری نبی کی جو بشارت دی گئی ہے واقعی یہ وہی نبی ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کافر ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ حضور کا حسن کیا ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کا تو کیا کہنا، آپ کے چہرے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج گردش کر رہا ہو، کیا سورج گردش کر رہا ہو۔ حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا حسن تھا حضور کے چہرے مبارکہ کے اندر، کہ سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ سورج آپ کے چہرے میں گردش کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی کے بزرگوں، دوستو، یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے، اور یہ بات تو رہی حضور کے حسن کی۔